ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیصر روم نے ان سے سوالات کرنے کے بعد تبصرہ کیا، اور اس کے بعد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پیش کیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو رومیوں کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اور ہم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ اہل کتاب اعراض کریں تو تم اہل اسلام کہہ دو کہ ہم تو اس بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ قیصر روم کی یہ باتیں سن کر دربار میں ہر طرف شور مچ گیا، اور مختلف اطراف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، جس پر ہمیں دربار سے نکال کر دروازے بند کر دیے گئے۔ میں نے باہر آتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کی بات تو پوری ہونے لگی ہے، رومیہ کا بادشاہ بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ اسلام میرے دل میں داخل ہوا اور میں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ ابو کبشہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کو کہا جاتا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کا بچپن میں دودھ پیا تھا، جس کی نسبت سے حضرت ابو کبشہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی باپ بن گئے تھے۔ مشرکین مکہ اسی وجہ سے حقارت آمیز لہجہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ آپ کا خط پڑھے جانے کے بعد دربار میں شور و غوغا ہوا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار سے نکال کر دروازے بند کر دیے گئے، لیکن بادشاہ کے دربار میں کیا ہوا وہ شام کے اس وقت کے چیف پادری ابن ناتورہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں مذکور ہے۔ ابن ناتورہ اس وقت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیصر روم ہرقل بادشاہ ایک روز صبح کے وقت انتہائی سست اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ قریبی ساتھیوں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں رات ستاروں کو دیکھ رہا تھا تو ستاروں کی چال سے مجھے معلوم ہوا کہ ملک الختان کا ظہور ہو گیا ہے، یعنی ختنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے، اور اس کے غلبہ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ ختنہ کرنے والے لوگوں کون ہیں اور کہاں ہیں۔ سرکاری پادریوں اور مصاحبوں نے جواب دیا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمیں پریشان کر سکیں، وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ آپ مدائن کے حاکم کو حکم دیں اور وہ ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس دوران غسان کے بادشاہ نے قیصر روم کو خبر دی کہ حجاز میں ایک نئے نبی کا ظہور ہوا ہے۔ قیصر نے دریافت کیا کہ کیا یہ لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ جواب ملا ہاں، کہ ان کے ہاں ختنہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے قیصر روم کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بیٹھ گئی۔ ابن ناتورہ کے مطابق ہرقل بادشاہ نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ یہ اس امت نسل انسانی کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک صاحب علم ساتھی کو ساری تفصیل لکھ کر روانہ کیا اور اس سے رائے چاہی، جبکہ بادشاہ خود حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جب حمص پہنچا تو اس کے پاس اس صاحب علم ساتھی کا جواب آ چکا تھا۔ اس نے ہرقل کی رائے کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکہ میں جس کا ظہور ہوا ہے وہ واقعی نبی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حمص کے ایک محل میں روم کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر تم فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے تو اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یہ سن کر حال میں شور مچ گیا، طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور بہت سے لوگ وحشی گدھوں کی طرح حال سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ اس پر ہرقل بادشاہ نے انہیں باہر جانے سے روکا اور کہا کہ ٹھہرو، میں تو یہ باتیں تمہارے امتحان کے لیے کر رہا تھا تاکہ تمہارے ایمان کی مضبوطی دیکھوں، اور وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ قیصر روم کے اس اعلان پر درباریوں کے قدم رک گئے اور وہ واپس آ کر بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ واقعہ کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آئندہ ویڈیو میں